علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ہو مزے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سبھی لوگ۔ اور لیکن ہمیں فکر بھی کرنی ہے، اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کیونکہ صرف انجوائمنٹ کا نام تھوڑا ہے نا؟ چلیں ہم وہ کہانی کی جانب بڑھ لیتے ہیں، اسلامک سٹوری۔ انتظار ہوگا یقیناً، کیونکہ کون سی کہانی تھی؟ سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہم نے کہاں پہ چھوڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی پیدائش پر خاندان بھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں لیے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ کے لیے دعا کی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، جبکہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ دادا عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن پورے قبیلے کی دعوت دی۔ یہاں یہ خاص بات بھی سن لیں آپ لوگ کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے تھے، نہ محمد اور نہ ہی احمد کسی کا نام تھا۔ بھئی واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ آمین نے خوش ہو کر کہا۔ باقی جو کچھ اور لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، خواتین بھی پردے کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے بھی سر ہلا دیے۔ تب شیخ ابرار احمد نے بات آگے بڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ وسلم کی پیدائش سے قریباً 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا خاندان نیکی، شرافت، عزت، مہمان نوازی، سخاوت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ پیدائش کے بعد 3-4 روز تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی۔ وہ دراصل دیہات میں رہتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مکے کی عورتیں اسی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو سونپ دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کیا پہنچے کہ وہاں پر ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ جو جانور پہلے بہت مشکل سے اور بہت کم دودھ دیتے تھے، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ وہاں 2 سال رہے۔ 2 سال بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو واپس لائیں، لیکن ابھی وہ آپ کو واپس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ کچھ اور وقت رکھنے کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اسی طرح آپ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پہنچ گئے۔ آخر یہ مدت بھی ختم ہوئی اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جلد ہی آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ تمام عورتوں، مردوں اور بچوں کے منہ سے نا افسوس زدہ لہجے میں یہ لفظ نکلا، ہاں اسی کو تو اللہ کی مرضی کہتے ہیں۔ خیر آگے سنیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ان کی نظر میں آپ کی بہت قدر تھی، عزت تھی، آپ کو پیاری پیاری باتیں کرتے اور چلتے پھرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ بچہ نرالی شان والا ہے، اور ابا جان میں نے تو سنا ہے محمد کا مطلب بھی یہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ عامر جو ایک بچہ تھا اس نے جلدی سے جواب دیا، ہو سکتا ہے یہ عامر بچہ ہے، نوجوان ہے یا مرد ہے۔ تو بالکل بالکل ابرار صاحب بولے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لیا۔ وہ غریب آدمی تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بہت محبت تھی، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کی قدرت یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آئے تو اس گھر میں بھی برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ، بھائی واہ! کئی لوگ، کئی خواتین ایک ساتھ ایک آواز ہو کر بول اٹھے۔ اب آپ ایک حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام جاتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو چونک اٹھا۔ اس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ او یعنی یہ سب سن کر گھبرا گئے نا؟ بھائی گھبرانا نہیں۔ ابرار احمد صاحب مسکرائے، پھر کہنے لگے، ہاتھ پکڑنے کے بعد بحیرہ نے کہا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا گیا کہ اس بچے کو آگے نہ لے جائیں، یہیں سے واپس بھیج دیں۔ شام کے یہودی اگر ان کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو ڈر ہے کہ انہیں کہیں جان سے نہ مار ڈالیں۔ حضرت ابو طالب نے عیسائی راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ بھیج دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ایک عورت کی آواز ابھری اور ایک بچی نے بھی اسی طرح سے کہا، بھائی ابھی تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آگے سنیے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو مکہ میں ایک لڑائی پیش آ گئی۔ یہ لڑائی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو قریش اور ان کے مددگار لوگ تھے اور دوسری طرف قبیلہ قیس کے لوگ تھے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا ابا جان یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ بھائی یہی تو اصل بات ہے، وہاں تو بات بات پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں آپ لوگ کہ بغیر بات کے لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور پھر ان لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ہاں تو میں اس لڑائی کا ذکر کر رہا تھا کہ اس لڑائی کا نام جنگ فجار تھا۔ تو اس جنگ میں قریش کے ساتھ آپ کے سب چچا بھی شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی میں اس حد تک حصہ لیا کہ چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ لڑائی میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ آخر کار صلح ہو گئی، اور اس جنگ کے بعد 5 قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاہدے کا نام کیا تھا؟ میرے خیال میں کچھ کو تو یاد آ گیا اور کچھ کو نہیں بھی یاد آیا ہوگا۔
یا عمر میں چھوٹے ہوں گے؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہے۔ آپ کا مطلب ہے معاہدہ فضول تھا؟ جی، ایوب بھی بول اٹھا۔ ابرار احمد صاحب ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، نہیں بیٹے، بلکہ یہ معاہدہ تو بہت کامیاب رہا۔ اس معاہدے میں ان قبائل نے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس حلف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور یہ معاہدہ امن کے لیے تھا۔ اس لیے آپ نبوت ملنے کے بعد بھی اس معاہدے میں شرکت پر فخر کیا کرتے تھے۔ چلیں ہم اب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ دیکھیں کیا تھے چرواہے، بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ یہ بھی سن لیں، بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، چرانا نہیں، چرانا یعنی بکریوں کو کھانے پینے کے لیے لے کے جانا۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے اکثر راستوں میں کئی چرواہوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے آگے پیچھے بہت ساری بکریاں چلتی پھرتی ہیں، کبھی اس سڑک پہ کبھی ادھر، اور وہ جو چرواہا ہوتا ہے وہ کیسے دیکھے پیچھے پیچھے ان کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتی ہوں نا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ پھر میں کہتی دیکھیں ایک چرواہا کیسے اپنی بکریوں کی حفاظت، اور وہ جو بکریاں ہیں وہ بھی اپنے مالک کے پیچھے ہوں یا آگے ہوں، ظاہر ہے کچھ پیچھے بھی رہ جاتی ہیں کچھ آگے بھی، اور وہ کیسے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اس کے اشارے سے، مالک جو ہوا۔ تو یہ جو بکریاں چرانا دراصل نبیوں کی سنت ہے، مطلب یہ کہ دوسرے انبیاء اکرام نے بھی بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت شروع کی، لیکن آپ دوسروں سے بہت مختلف تاجر تھے، کسی سے جھگڑا کرتے نہ ہی بحث، تمام معاملات نہایت ایمانداری سے طے کرتے تھے، اسی لیے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ چنانچہ آپ کی سچائی، دیانت اور ایمانت کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہنے لگے۔ آپ کی یہ شہرت قریش کی ایک دولت مند اور باعزت خاتون جن کا نام تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو انہوں نے آپ کے ذریعے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا مال تجارت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام بھیجا۔ اچھا، بہت ہو، ایک زمانہ وہ تھا جب شام کے سفر سے آپ کو بھیج دیا گیا تھا اور اب آپ خود سامان تجارت لے کر شام جا رہے تھے۔ اچھا، ایک جو عامر تھا نا ان میں سے وہ بول اٹھا، ہاں بالکل، اب اس ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، خوب نفع ہوا، واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئیں، اس سے پہلے انہیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا، اور وہ آپ سے اور زیادہ خوش ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ یہ تھا وہ موقع، دونوں خاندانوں کے بڑے جمع ہوئے اور یہ نکاح طے پا گیا، یعنی ہو گیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زوردار سیلاب آیا، اس سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں۔ قریش نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر جب خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو اس پر قریش کے سب قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، ہر کوئی چاہتا تھا حجر اسود وہ اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جنت کا پتھر ہے نا، طواف کے وقت اس کو چوما جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو ان میں کیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم
اس جھگڑے کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آپ لوگوں نے اس کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے کہ یہ کن نبی کی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے یہ اسلامی کہانی، اور اسے آپ نے اور دوسرے اپنے ساتھیوں میں بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔